اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں لوگوں کو دھسا کر عذاب دیا جائے گا، ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا اور کیوں ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گانے بجانے کے آلات، یعنی وہ چیزیں جن سے گانے بجائے جاتے ہیں، ان کی کثرت ہوگی، وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اسی طرح گانے والیوں کی کثرت ہوگی۔ یعنی جب دو چیزوں کی کثرت ہوگی، گانے بجانے والیوں کی اور گانے بجانے کے آلات کی، جن چیزوں سے گانے بجائے جاتے ہیں ان کی کثرت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تین طرح سے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یا تو ان کو دھسا کر عذاب دیں گے، یا پھر ان کے چہرے بگاڑ دیں گے، یا پھر ان پر پتھروں کی بارشیں ہوں گی۔ اور اب جب کہ گانے بجانے کے آلات کی کثرت ہو گئی ہے کہ ہر شخص کے پاس یہ آلہ موجود ہے کہ وہ جب چاہے گانا بجا لے، وہ جب چاہے موسیقی سن لے، اور گانے بجانے والیوں کی بھی کثرت ہو چکی ہے، تو عذاب کا یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم ان جیسے واقعات کو ایک معمولی سا واقعہ سمجھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور نکل لیتے ہیں۔ کیا ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دن زمین پھٹے اور میرا ہی گھر زمین میں دھسا دیا جائے، یا ہم کہیں جا رہے ہوں اور اچانک آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے اور ہم اسی میں ہلاک اور برباد اور تباہ ہو جائیں؟ میرے بھائی، ہمارا بھی کتنا عجیب حال ہے۔ جب ہم اللہ کے عذاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ عذاب تو پوری قوم پر آتا ہے، عذاب تو پوری بستی پر آتا ہے، عذاب تو پورے شہر پر آتا ہے۔ لیکن نہیں، جب کوئی بندہ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جب عذاب دیتا ہے تو ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے، اس کے عذاب دینے کی شکل کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ہمیں دھسا کر ہی عذاب دے، یا یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ہم پر پتھروں کی بارشیں برسا کر ہی عذاب دے۔ وہ تو رب ہے، وہ تو بڑا قہار ہے، وہ جبار ہے، اس کے پاس تدبیروں کی کیا کمی ہے؟ وہ چاہے تو ہمیں کسی ایسے حادثے میں مبتلا کر دے کہ ہم پوری زندگی ناکارہ اور عضو معطل بن کر رہ جائیں۔ وہ چاہے تو ہمیں کسی مہلک بیماری میں مبتلا کر دے، وہ چاہے تو ہمیں کسی موذی مرض میں مبتلا کر دے کہ لوگ ہمارے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ وہ اگر عذاب دینا چاہے تو کسی بھی طرح سے عذاب دے سکتا ہے، اور اس کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، کبھی بھی اس کے عذاب سے مامون مت ہوئیے، کبھی بھی اس کے عذاب سے بے خوف اور نڈر مت ہوئیے، ہمیشہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، کیونکہ جب وہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو وہ بہت سخت پکڑ کرتا ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات اور بھی ہے کہ اگر آپ اس کے قریب چلے جائیں تو وہ پل بھر میں آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ آپ اس کے سامنے اپنے آنسوؤں کے چند قطرے گرا لیں، آپ کے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کی پوری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ تو آئیے اپنی نافرمانیوں سے اس کے عذاب کو دعوت دینے کے بجائے ہم اپنے توبہ اور شرمندگی سے اس کی رحمت میں پناہ اور جگہ تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کی رحمت، پناہ اور ٹھکانے کے لیے کیا ہی بہترین جگہ ہے، کیا ہی سکون اور اطمینان کی جگہ ہے۔ آئیے اس کی رحمت میں جگہ تلاش کرتے ہیں، اور ہم توبہ کرتے ہیں، اس کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، اور عزم کرتے ہیں کہ اب تک جو گناہ ہم نے کیے ہیں اب ان کو نہیں دہرائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔